الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام معززین علاقہ، آج ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی محمد رضوان صاحب نے یہاں ہمارے اس شہر میں ہوٹل کی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور آج انہوں نے اس کی یہ افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا۔ اسلام اللہ کا دیا ہوا وہ دین ہے جو دین ماں کی گود سے لے کر قبر کے جانے تک ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے اہل اسلام کو یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، طاہر کھاؤ۔ اسلام نے ہمیں کمانے کا طریقہ بھی بتایا، خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور مسلمان سے کہا جب تو مسلمان ہے تو پھر تجھے کمانا بھی اسلام کے طریقے پر ہے اور خرچ بھی اسلام کے طریقے پہ کرنا ہے۔ اسلام ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے، ظالمانہ طور پر کسی کا مال غصب کرنا، ہڑپ کرنا، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کر کے
امت مسلمہ کی رہنمائی کی، تجارت کرنی ہے کیسے کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ جو شخص تجارت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن پروردگار عالم اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، صالحین کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اس لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کر کے امت کو بتلایا ہے۔ آپ بتاتے خود تاجر تھے، تجارت تاجر کی حیثیت سے آپ مکے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، اور پروردگار عالم نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تسی آئے رہے اسا غنی کر دیتا۔ اس لحاظ نال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کا مال لے کر آپ تشریف لے گئے اور اللہ نے اس مال میں آپ کو نفع عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چونکہ یہ وقت تقریروں کا یا خطاب کا نہیں ہوتا، علاقے کے معززین حضرات تشریف لا چکے ہیں، مہمانان گرامی قدر تشریف لا چکے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں سے بس اتنی ہی گزارش کروں گا کہ اپنے مال کو حلال اور طیب بنا آپ اس کو کمائیں، پھر اس کو خرچ بھی اسی راہ پہ کریں اس راہ کے ساتھ آپ نے اس کو کمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کاروبار میں ان کو برکتیں دے، اللہ ان کو نفع عظیم عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش یہ کروں گا کہ ہوٹل کا جو نظام ہوتا ہے اس میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے، انسانیت کی خدمت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا آنا بھی قبول فرمائے، ہمارے بھائی رضوان صاحب ان کی ٹیم کو اللہ تبارک و تعالی اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ سارے بھائی درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ ہر مسلمان کو رزق حلال وافر عطا، یا ارحم الراحمین کسی کا دنیا میں محتاج نہ فرما سوائے اپنی ذات۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ان بھائیوں نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، اے اللہ ان کو اس کاروبار میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے نقصان سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے اس رزق میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، خیر کا اضافہ فرما۔ یا اللہ جتنی رستے میں رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے ان کو دور فرما۔ یا اللہ ہم جتنے مسلمان ہیں ان سب کو کامل ایمان نصیب فرما اور ہم سب کو کامل ایمان کے اوپر موت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔